تو دینے والا پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، بولو اللہ 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 دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، لا تکنا تو سنائے ہم نے کلام تیرا، لا تکنا تو سنائے ہم نے کلام تیرا، اللہ 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 اللہ، حضور میری تو ساری، جہاں مار سے مراد اس صاحب کے ہے جو ہزاروں سال سے دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپ اور کھسک رہا تھا، اس پہلے دو سے لے کر وہ آخری بندہ جو میری نگاہوں میں ہے، میں پوری قوت، پوری طاقت، پوری وارثگی، پوری توانائی، پوری جست، پورے تسلسل، پوری روانگی سے آخری مصرع حاضر کرتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے مقدر جگانے کون آیا ہے، کس کا عقیدہ عرش پر ہے، کس کا فرش پر، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب سے صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، خار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں دانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ تیری صدیق قسمت کی کیا بات، اور ہماری نسبت کی بھی کیا بات، اور حافظ صاحب ہماری نقابت کی بھی کیا بات، آپ کی آنے کی بھی کیا بات، اللہ اللہ اللہ۔ اور سنیے امید کرم سید کونین سے ہے، امید کرم سید کونین سے ہے، وابستہ آپ کا کرم ہے جی، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے، عثمان کا خادم ہوں علی کا شیدا، ارے نسبت میری حسنین کریمین سے ہے۔ میں انشاءاللہ بارگاہ حسینیت پہ ضرور حاضری پیش کروں گا، فی الوقت انتہائی محترم شناخان میرے انتہائی کرم فرما جناب ملک محمد عمران یوسف صاحب تشریف لائیں۔ میں نہیں مانگتا زمانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے، کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ میرا رابطہ ہے سخی گھرانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے، اور مجھ کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، مجھ کو جو کچھ ملا خدا کی قسم،
دین و دنیا میں آبرو پائی، دین و دنیا میں آبرو پائی، ان کے دربار آنے جانے سے، ان کے دربار آنے جانے سے، حشر میں نعت میں سناؤں گا، بخشا جاؤں گا اس بہانے سے، بخشا جاؤں گا اس بہانے سے، رابطہ سخی گھرانے سے میں نہیں مانگتا، زمانے سے میں نہیں مانگتا، زمانے سے، رابطہ سخی گھرانے سے میں نہیں مانگتا، زمانے سے۔ آپ تمام احباب اسی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ بس جب بھی جو آئے یا اس محفل سے جائے، نظم و ضبط کا خیال رکھیے اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس بات کا ضرور احترام بھی کیجیے اور احتیاط بھی، چونکہ ادب کا حیض زیر آسماں ازر سے نازک تر، نفس کم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میں اس سے پہلے کہ کسی ثنا خان کو صدا دوں اور ہمیشہ کی طرح بارگاہ سیدہ کائنات میں بھی مجھے اپنی عقیدتیں پیش کرنا ہوتی ہیں اور بارگاہ حسینیت میں بھی انشاءاللہ دستک دوں گا، میں یہ ضروری اعلان کر رہا ہوں، جو خوش نصیب حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صاحب عرس اور صاحب مزار کے عظیم سلسلہ شریف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ تمامی احباب اپنا قلبی ارادہ فرمائیں، مصمم ارادہ فرمائیں۔ اب ان کے مقدر بننے کا وقت ہے، وہ نصیب کے شہر یار ٹھہریں گے جو اس حلقہ محبت و ارادت میں شامل ہو جائیں گے۔ پیر سید علی حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ کے دست حق پرست پر انشاءاللہ یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں، آپ تمامی احباب جس طرح بھائی مبشر صاحب اور دیگر مدثر صاحب لائن بنوائیں گے، آپ اسی طرح اس سلسلے میں شامل ہوتے چلے جائیے گا اور مجھ سے یہ جملے سنیے۔ جائے صبا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا۔ نظم و ضبط کا میں پھر کہوں گا، خیال رکھیں گے، تمامی احباب لائن سے آئیں گے اور جس طرح یہ انتظامیہ کے دوست آپ کو ہدایات جاری کریں، اس کے پیش نظر آپ اس ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیعت کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے اور اس حلقہ محبت میں شامل ہو جائیے گا۔ جائے صبا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، جائے صبا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ اسی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھیں اور جو حضور چادر والی سرکار کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، وہی صرف آگے تشریف لے آئیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائیں، پوری استقامت کے ساتھ اور پوری عقیدت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھیں اور یقیناً جو پیچھے بھی بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی اگر ہماری نظر ان تک نہیں پڑ رہی، لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ چادر والی سرکار کی نظر کرم میں بیٹھے ہیں۔
تو آپ لوگ جو ہے ابھی ثنا خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے قوالی ہوگی اور اس کے بعد اختتامی جو ہے وہ دعا کی جائے گی اور پھر کل صبح جو ہے 10 بجے یہیں پر شیخ العالمین کانفرنس ہوگی اور جس میں علماء و مشائخ جو ہیں وہ صاحب عرس کی سیرت پر گفتگو فرمائیں گے۔ کل کا جو پروگرام ہے بہت اہم پروگرام ہے، آپ اس کو مس نہ کیجئے گا کل کے پروگرام کو۔ اور آپ جو ہے سارا سال آرام کرتے ہیں، تو اگر آپ اب جلد رات کو جب بھی یہ محفل ختم ہو تو کوشش کیجئے گا جاتے ہی آرام کر لیں اور صبح ٹھیک 10 بجے آپ یہاں پر تشریف لائیں، کیونکہ یہ وہ محفل جو ہے حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی کی یاد میں وہ پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے اور اس کے جو شرکاء ہوتے ہیں وہ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ استغاثہ پیش کیا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں، تو آپ لوگ اب بھی اختتامی دعا میں شامل ہو کے جائیں اور پھر کل صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالی تمام افراد جو ہے وہ ٹھیک وقت پہ تشریف لے آئیں تاکہ آپ اپنے دامن کو کرم کی خیرات سے مالا مال کر سکیں۔ اور خاص طور پر میں بس 1-2 منٹ میں تمام مہمانوں کا جو یہاں پر اسٹیج پر جلوگر ہوئے ہیں، تمام معززین کا، عمائدین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت جو ہے یہ بخشی ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور جتنے مہمان آئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم سب کو حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے مالا مال فرمائے، اور جتنے شرکاء بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرم کی خیرات اور حضور کی چادر رحمت کا سایہ سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ اور جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بلند آواز سے یہ کلمات ادا کریں گے، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ پاک ہماری تمام گناہوں سے توبہ، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، سارے نیک کام کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، نیک کام سارے کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ حضرات محترم آپ کو مبارک ہو، اور اس سلسلے کے 3 اسباق ہیں، اس رسی کو چھوڑ دیجئے اور 1 منٹ کے لیے ہم وطن گوش ہو کے یہ سنیں کہ اس سلسلے کے 3 اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آئندہ کے بعد کسی نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کوشش کریں باجماعت ادا کریں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 300 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے پھر آپ نے سونا ہے، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں یا آپ نے کچھ اپنے ٹائم کے مطابق اس کو مختلف حصوں میں بانٹ لیں، اور 300 مرتبہ آپ نے درود پاک روزانہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کرنا ہے کہ وہاں سے نور آپ کے سینے پر منتقل ہو رہا ہے۔ اور شروع میں اگر یہ تصور کامل نہ ہو سکے، لیکن آہستہ آہستہ یکسوئی جب آپ کریں گے تو یہ تصور کامل ہو جائے گا۔ یہ تصور کرنا ہے کہ گنبد خضرا سے نور آپ کے سینے پر آ رہا ہے، اور کبھی کوئی پریشانی دکھ درد آئے تو اسی طرح سے آپ نے مراقبہ کرنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس پریشانی کو، رودات کو سن بھی رہے ہیں اور نظر کرم بھی فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح سے اس لیے مراقبہ کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اپنے ذریعے سے حضرت غوث وقت مجدد اثر حضرت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں داخل کیا۔ اس میں اللہ کی آپ کو اجازت دی، آپ کا ہاتھ حضور چادر والی سرکار کے ہاتھ میں دیا، آپ کہیں کہ میں نے قبول کیا۔
گھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. ہاں ہاں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل, کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. کہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں. کہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزاریں. کہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں. یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے. یہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود شرافت جمع ہوئی. پیر سید نور حسین شاہ جی انتہائی توجہ. اسی کے نقشے قدم کی برکت نے, اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے قداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا. اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا. جو اس کا نام لے کے آ گئے ہو خدا نے تم کو ضرور بخشا. یہ روح عقل و شعور بھی ہے, اصول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. یہ ایسی مشل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے. اسی کے دم سے زمانے بھر کی زمین پہ نام رسول چمکے. نجوم کرنوں سے بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے. کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے. جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں یہ قیاس آرائیاں غلط ہیں. یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہے. یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو, یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو. اور بس مختصر کرتے ہوئے وہ آخری کلام کا حصہ پیش کر رہا ہوں جو قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. فہم و شہباز بھائی شکریہ. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا ہے تراب, تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو, حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. زیرے کسا خدا سے تعارف تو سن ذرا. حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ. بیچا نہیں ہے میں نے عقیدہ کبھی کہیں, یہ میرے ہر گناہ کا ازالہ ہے فاطمہ. توجہ اپنے اندر نظر مارو اور میرا سنو. ہاں ہاں خالی ہے دل, خالی ہے دل, خالی ہے دل جن کا الفت آل رسول سے. میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ. میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ. بہلول خود بیچ رہا ہے زمین پر, تیری گلی کا بھولا بھی پھالا ہے فاطمہ. سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال, تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ. کہ اس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں, اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ. بس شکریہ. حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا. کہیے سبحان اللہ. میرے خاموش سامعین کہیے سبحان اللہ. حق یہ ہے کہ مشکوک کا حق کھاتی ہے دنیا. حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا. مشکوک کے چہرے سے ہی شک کھاتی ہے دنیا. اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی, ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا. خالد بھائی توجہ. میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے. میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے. کیونکہ سیدہ زہرا کی مجھے ٹیک بہت ہے. الحمدللہ رب العالمین. خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول
منو دست و دامان آل رسول لی خمسۃ اطفی بہار ہر دل ببائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ التماس گزار ہوں یقیناً اس سے پہلے کہ میں آپ کے اور اپنے محبوب ثنا خان گدائے در فرید الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب کو صدا دوں، قبلہ پیر صاحب کے حکم پر عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئی عظیم شخصیت جناب پیر طریقت حضرت صوفی پیر مظہر فرید نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائیں اور اپنی روح پرور ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر مزین اور منور فرمائیں۔ یہ وہ محفل پاک ہے جس پر مولا کائنات کی روح آج بڑے فخر پر ہے کہ میرے شہزادے اپنے جد اعلیٰ کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں ان مبارک ہستیوں کی جلوہ گری ہے جن کے اسمائے مبارکہ ہم ہفتہ وار ختم خواجگان شریف میں شجرہ طیبہ میں پڑھتے ہیں۔ ان ہستیوں کی توجہات کے زیر سایہ، ان کی رحمتوں اور برکتوں کے زیر سایہ آج کی یہ پرنور محفل سجائی گئی ہے، اور اس کی صدارت سجادگان عالی مرتبت فرما رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک موقع پر جو احباب سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے ان کی نسبت اس آیت مبارکہ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے بندے اپنے آپ کو ان ہستیوں کے سپرد کر دے، اے بندے اپنے آپ کو ایسے مبارک لوگوں کی سنگت میں پیش کر دے، اے بندے اپنے گلے میں میرے پیاروں کی غلامی کا توق ڈال لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن ہیں، اور کس طرح سے مگن ہیں باری تعالیٰ، وہ لوگ کس طرح سے مگن ہیں؟ فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے رب کے نام کو پکارتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم تو دیکھتے ہیں زمانے میں جا بجا بہت سارے ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، بہت سارے ہیں جو تیرے نام کی مالا جپتے ہیں، جو توحید کا راگ الاپتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرا اشارہ کن کی طرف ہے؟ کون سے ایسے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو تیرا نام تو لیتے ہیں مگر تیرے پیاروں سے دور ہٹاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تیرا نام تو لیتے ہیں تیرے محبوبوں کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم کن کن کے ساتھ ہو جائیں، ہم کس گروہ میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بندے وہ جو صبح و شام میرا نام لیتے ہیں، میرے نام کی مالا جپتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے یریدون وجہہ، وہ ہر وقت مجھ اللہ کے مکھڑے کے طالب بن کے رہتے ہیں۔ وہ اپنی نگاہوں کو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی مجھ اللہ کے دیدار کی حسرت میں لگائے رکھتے ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مقام فنا فی اللہ کو پا کر اور مقام بقاء البقاء کو پا کر وہ مجھ رب کی قربتوں کے جلوے میں جب چاہوں رب ان کو عطا کرتا ہوں، اور وہ جب چاہیں میرا دیدار کر لیتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ ہر وقت وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہہ اللہ کا چہرہ، وجہہ ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا تے جویں من گئے یار منائی جا۔ اب وہ لوگ جو ان کی سنگت میں آ گئے، جو پیر سید علی حسین شاہ صاحب کی سنگت میں آ گئے، جو پیر سید
नूर हुसैन शाह साहब की संगत में आ गए, जिन्होंने हुजूर पीर सैयद जैनुल आबिदीन शाह साहब की संगत इख्तियार की, जिन्होंने हुजूर सैयदना चादरवाली सरकार की संगत इख्तियार की, उनके लिए दर्स क्या है? फरमाया उनके लिए दर्स ये है कि तुम जब उनकी बारगाह में जाओ, तुम जब उनकी बारगाह में जाओ तो फिर आंखें झुका कर न बैठना, आंखें बंद करके न बैठना। वला तादु ऐनाका अन्हुम, अपनी निगाहों को उनके पाक मुखड़ों से ना हटाना, बल्कि क्या करना कि तुम उनके चेहरे पर अपनी निगाहों को जमा कर रखना, उनकी ज़ियारत से अपने दिलों के मैल को उतार फेंकना, जंग को दूर कर देना। होगा क्या कि जो तजल्लियात अल्लाह की बारगाह से उन पर हैं, जो अनवारात मुस्तफा की बारगाह से उन पर हैं, जो अनवारात सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह से अता किए गए हैं, और जो मौला अली के फैज के ये वारिस बनकर बैठे हैं, जब तुम अपनी निगाहों को इनके चेहरे पर जमाओगे और ये मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ एक तजल्ली अता फरमाएंगे, तो जो फैज उन पाकों का इन पर है, इनके दरवाजे से तुम्हारे दिलों में दाखिल हो जाएगा। और ये रस्सियां ऐसे नहीं पकड़ ली जाती। ये जो रस्सी पकड़ाई गई है, ये रस्सी क्या है? इस रस्सी में एक राज है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा आपके हाथों में है, दूसरा सिरा इनके हाथों में है, और फिर इनके दिल का सिलसिला मुस्तफा की बारगाह तक जाता है। और मुस्तफा का दिल वो है जहां हर वक्त अल्लाह की जलवा नुमाई है। ये ऐसे हाथ नहीं पकड़ा दिए जाते, ये ऐसे हाथ पकड़ नहीं लिए जाते। इस हाथ पकड़ने में बड़ा राज है, इस हाथ पकड़ने में बड़ा राज है। इसमें वो फैज छुपा है जो सीना बसीना चला आ रहा है, जो मौला कायनात के सीने से, जो सैयदना सिद्दीक अकबर के सीने से जो फैज चला, किबला आलम अमीर मिल्लत के सीना में आया, फिर सैयदना चादर वाली सरकार के सीने में आया, और आपके सीना मुबारका से इन शहजादगान के सीनों में आया, और फिर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। और फिर जब इधर से निगाहे मोहब्बत उठी, प्यार की निगाह उठी, ये हाथ ऐसे नहीं पकड़ा दिए जाते। हजरत सुल्तान बाहू नौजवानी थी, खेतों में हल चला रहे हैं, अंधेरी रात है, चांद भी कहीं छुप कर बैठ गया, इसलिए कि किसी और चांद की बारगाह में जाने का वक्त आ गया था। वो बारात जो रास्ता भूल गई, उन्होंने आवाज सुनी कि रात के अंधेरे में कोई खेतों में हल चला रहा है, रात के अंधेरे में कोई खेतों में हल चला रहा है। पहुंचे, देखा एक बाबा है, बाबा जान हम रास्ता भूल गए, हमने अहमदपुर जाना है, पूरी बारात है। फरमाया आओ ये पल्लू पकड़ लो। क्या पकड़ लो? ये हाथ पकड़ लो, ये पल्लू पकड़ लो, आओ मेरा दस्ते कलम थाम लो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। और फिर लम्हे भर में कहा अब आंखें खोल दो। आंखें खोली तो पूरी की पूरी बारात रोज़ा रसूल पर हाजिर थी। पूरी की पूरी बारात रोज़ा रसूल पर हाजिर थी। बाबा जी हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। फरमाया मैं फकीर तो इसी अहमदपुर को जानता हूं। ये सबक अभी क्या मिला है कि मुराकबा कैसे करना है, ये उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि जब मुराकबा करो तो गुंबद खजरा की सरकार का तसव्वुर करो, रोज़ा रसूल का तसव्वुर करो, इसमें ज़ात अल्लाह के फैज को हुजूर की बारगाह से अपने दिल की तरफ आता पाओ। मुर्शिद ने रास्ता दिखा दिया है, अब दिल का जंग उतारना उन ज़रबों से, अल्लाह अल्लाह की ज़रबों से, वो तुम्हारा काम है।
مولا سارے کہندے تیرا تیرا اتے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدے توں بھی کہہ چھڈ میرا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکال لکھ گناہ میرا مالا ویکھے جیڑا پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے جیڑا پردے پاون والا بگڑے سارے کم بنادا اللہ اے ساریاں دی گل بنادا اللہ اے ساریاں دی گل بنادا اللہ اے ہاں ساریاں دی گل جو وظیفہ مرشد نے بتایا اللہ کا اس کی صدا نہیں چاہیے جھوم کے بولے اللہ 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 منیٹر کھولنا پتھر دے پتھر دے پتھر دے ساریاں دی گل بنادا اے ساریاں دی گل بنادا اے ساریاں دی گل بنادا اے ساریاں دی گل بنادا ایک دفعہ پورا بنا لو مجھے اللہ اللہ شرما رہے ہو عرس سے آئے ہو تو خوش ہو میرے خوش نے گج بج کے نعرہ رسال اے ذوق آوے نہ پتہ چلے مرشد سامنے ہوئے تو پھر چلے پے ہو گج بج کے کہنا ہے ہاں پی جماعت علی شاہ بن گئے پی جماعت علی شاہ بن گئے تیرے اللہ اللہ کر دے تیرے چادر والے سائیں بن گئے میری چادر والے سائیں بن گئے محمد بن گئے
صورت تو کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن سے خود فرمانا اللہ وچ قرآن سے خود فرمانا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا سب تو پہلے